اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم۔ سورۃ روم کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ روم کی ابتدا وحی کی ایک غیبی اور مستقبلی خبر سے کی گئی ہے۔ مستقبل کے بارے میں وحی کے ذریعے ایک غیبی خبر دی گئی ہے، یقینی طور پر اللہ کی طرف سے۔ وہ خبر یہ ہے، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ آیت نمبر 2، 3، 4۔ رومی مغلوب ہوں گے قریب کی زمین میں، اور پھر اس کے مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آئیں گے چند سالوں میں، اور پہلے بھی اختیار اللہ کا چلتا تھا، بعد میں بھی اللہ کا چلے گا۔ اس دن ایمان والی بھی اللہ کی نصرت پر خوش ہو جائیں گے۔ سورت کا اختتام بھی اللہ کے وعدے اور اللہ کی وحی کی یقین سے ہوئی ہے کہ اللہ کا وعدہ بھی یقینی ہے، اللہ کی وحی بھی یقینی ہے۔ اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کی وحی پر یقین رکھو۔ 60 نمبر آیت، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ پیغمبر آپ صبر کرتے رہے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ابتدا اور انتہا کے اس جوڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے دل کو وحی میں جو کچھ آتا ہے اس پر یقین سے اپنے دل کو بھر دو۔ وحی میں جو خبر آئے اس سے اپنے دل میں یقین بٹھا دو، خواہ وہ خبر ہو یا امر ہو یا وعدہ ہو، جو کچھ بھی ہو اس کو سچ سمجھو، اس پر 100% یقین رکھو۔ سورت کا بنیادی محور وحی پر یقین کرنا۔ یقینی چیز صرف وحی ہے۔ سورت کے موضوعات۔ اس زمانے کے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ اور آزمائش یہ ہے کہ روم اپنے دنیاوی علوم میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، مادیات میں ترقی کی وجہ سے بہت زیادہ غرور میں اور دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس وقت ان کے پاس سب کچھ ہے اور مسلمان اس کے مقابلے میں عاجز ہے۔ اب یہ حالت کمزور عقل کے مسلمانوں میں یہ بدگمانی پیدا کر لیتا ہے کہ شاید روم حق پر ہے، اور اس لیے کہ وہ ترقی یافتہ ہے، اور جو غیر ترقی یافتہ ہے وہ باطل پر ہے۔ تو اس صورت میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ بہت بڑا جہل ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ بہت سارے مسلمان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انگریز بہت آگے نکل گیا، اور بہت سارے تو ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں قرآن میں بہت کچھ ہے اور رومیوں نے، عیسائیوں نے، انگریزوں نے فائدہ اٹھایا، مسلمان پیچھے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم سے کہاں فائدہ اٹھایا انہوں نے؟ قرآن کریم کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور آخری پیغمبر کو مانا جائے۔ اگر دنیاوی ترقی، مادی ترقی، اگر قرآن کا یہی مقصد ہے تو پھر قرآن کو نہ پیغمبر نے سمجھا اور نہ صحابہ نے سمجھا، کیونکہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے نہیں بنائی تھی، تو وہ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے کیا؟ نعوذ باللہ۔ یہ تو فطری چیزیں ہیں، بلکہ یہ تو انسان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، اس میں تو جانور بھی شریک ہے۔
جانوروں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ دیکھو نا، انسان نے اگر گڑی ایجاد کی نا تخریج اوقات کے لیے، تو مرغہ تو بر وقت اذان دیتا ہے۔ اس کے پاس کون سی گڑی ہے؟ مرغہ اگر فارمی نہ ہو، کیونکہ فارمی مرغے کے فطرت میں انسان نے دخل اندازی کی، تو وہ تو مرغہ ہی نہیں ہے، اس کو تو مرغی کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ گھر کی مرغی ہو اصلی، وہ بر وقت اذان دیتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی مت دو، وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ مرغہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کو گالی مت دو۔ اور علماء حق یہ تمہیں صحیح عقیدت سکھاتا ہے، تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے، ان کو تو گالی دینا جائز ہے نا۔ مرغہ جو صرف اذان دیتا ہے، اور وہ بھی فطری ایک صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے، گھڑی کی ایجاد سے پہلے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، کہا اس کو گالی مت دو، وہ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اور جو تمہیں تمہارا دین فراہم کرتے ہیں اور تمہیں فتنوں سے باخبر کرتے ہیں، تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، تو ان کو تو گالی دینا بطریق اولا حرام ہے۔ آج لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ علماء کو گالی دینا۔ ٹھیک ہے، علماء کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہے، اس کمزوریوں کی نشاندہی کی جائے، اس کو غلط کہا جائے، اور یہ بھی اہل علم ہی کریں گے، لیکن ان کی بے عزتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یورپ اور مغرب کے زرق برق سے متاثر ہونے والے لوگ وہ اس میں غور کرے کہ یہ آیت جو اللہ نے نازل کی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اس زمانے میں جو روم ترقی سے محروم تھا، اور اس ترقی یافتہ اسلام کے قرآن میں یہ خبر موجود ہے۔ یہ کیسے آگے ہو گئے؟ ان کے غالب ہونے کی خبر تو قرآن نے دی ہے۔ دوسرا موضوع، سورت مختلف تاریخی و اقتصادی حالت پر، تاریخ اور اقتصاد کے مختلف پہلوؤں پر سورت بیس کرتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے رومیوں اور پارسیوں کے درمیان جنگ کی بات کرتی ہے۔ آیت نمبر 2 اور 4 اس میں بڑی تاریخ ہے۔ اقتصاد سے بھی بیس کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرتی ہے اور سود کو حرام قرار دیتی ہے، اور یہ بیان کر رہا سورت یہ بیان کر رہی ہے کہ سود میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آیت نمبر 39 وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اجتماعی زندگی سے بھی بحث کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ زواج شادی کے اسرار بیان کرتا ہے۔ 21 نمبر آیت، شادی میاں بیوی کا آپس میں نکاح کے ذریعے جڑ جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ شادی کے اسرار ہے، نکاح کے اسرار۔ تمہاری بیوی تمہاری جنس سے ہے، اور تمہارے گھر کا سارا کام کرتی ہے جو تم کبھی نہیں کر سکتے ہو، تم اس کے محتاج ہو، وہ تمہاری محتاج ہے، اور اللہ تمہاری سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی ہے۔ انسان کی اصلیت کا بیان ہے اس میں، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 54 میں۔ زمین آسمان کی پیدائش کا بیان ہے، 22 نمبر آیت۔ رات دن کے اختلاف کا بیان ہے، 23 نمبر آیت۔ بجلی کی چمک، آسمانی بجلی اور بارش کا بیان ہے، 24 نمبر آیت۔
اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں غور و فکر کرے گا تو اس کا دل اس یقین سے بھر جائے گا اور لبریز ہو جائے گا کہ خالق ایک ہی اللہ ہے، اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی اور یقین کر لے گا کہ حق وہی ہے جو وحی بیان کرتا ہے۔ رومیوں کا خاص طور پر اس صورت میں ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ آئندہ آنے والے زمانے میں مسلمانوں کی آزمائش کا سبب اور فتنہ یہی رومی بنیں گے، اور قیامت تک یہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے دوسرے اقوام کے بنسبت، مسلمانوں کے برابر یا مسلمانوں سے زیادہ یا مسلمانوں کے ٹکر کے ہوں گے۔ قیامت قائم ہونے تک ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی کی ہے، تقوم القیامت والروم اکثر الناس، رواہ مسلم۔ قیامت قائم ہوگی تو اس وقت رومی بہت زیادہ ہوں گے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور اب یہ حقائق دنیا کے سامنے ہے۔ رومی اور عیسائی ممالک، اور اس وقت مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ اس لیے بھی تھی کہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشے کی طرف کی، اور وہ بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، نصرانی تھا، اور قریش کے سفارتکاروں کو اس نے نامراد لوٹایا تھا، مسلمانوں کو واپس نہیں دیا تھا اس نے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ اس لیے تھی۔ تو قرب قیامت تک یہ بہت زیادہ ہوں گے یہ لوگ۔ ان کی یہ کثرت، یہ ترقی بعض مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کر سکتی تھی، تو اس لیے سورت میں یہ خبر دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان اپنے رب پر یقین رکھے اور اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھے، اور یہ امت منصور ہے، اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوگی، اگرچہ ان کی تعداد رومیوں کی بنسبت کم ہو۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں ذکر کی فضیلت بیان کی گئی، ذکر اللہ، اس لیے کہ یہ عظیم عبادت ہے اور زبان پر انتہائی ہلکا ہوتا ہے، میزان میں بھاری ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، بلکہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 41، انسانوں کی گناہ یہ سبب ہوتے ہیں مصائب و حوادث کے لیے، اور دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے وہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے آتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آیت نمبر 54 میں اس بات کا بیان ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اپنی عمر کی حفاظت کرے، اس کو صرف اپنے رب کے طاعت میں صرف کرے اور اللہ کے رضامندی کے کاموں میں جلدی کرے، اور اس شخص کے لیے نامرادی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے جو اپنی عمر کو لہو و لعب میں ضائع کرتا ہے، شہوات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔